السلام علیکم۔ علی انٹرٹینمنٹ کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک کہانی پر، جس کا نام ہے خوابگر۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پہ کلک کر دیں۔ تھینک یو۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ رات بڑی عجیب تھی۔ اس رات کاکا ابراہیم نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ وہ رات جس کے دوش پر سوار ہو کر ابراہیم تک یہ خواب آیا، آج سے 35 سال قبل بام دنیا یعنی تبت کے اس شہر علاقہ میں اتری تھی جسے تبت خورد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ رات 1955 کی یخ دھند اور قہر کی دبیج چادر میں لپٹے دن کی کوکھ سے نمودار ہوئی تھی کہ برف نے اپنے سفید لباس میں اس کو سمیٹ کر اپنی چھاتی سے لگا لیا تھا، بالکل اس طرح جس طرح نومولود کو سینے سے لگا کر تحفظ کا یقین دلایا جاتا ہے۔ فضا میں شام ہی سے برف باری سے قبل طاری ہونے والا سناٹا تھا، گھٹن تھی۔ رات تاریک، سیاہ اور گمسم تھی۔ خواب تھا کہ ایک خواہش، ایک تمنا اور آرزو کا نتیجہ تھا کہ آنکھوں میں گھل مل کر خواب کے سانچے میں ڈھل گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک مکمل اور پیاسا خواب تھا، اور خواب دیکھنے والے بہرحال مبارک ہوتے ہیں، وہ خواہ ابراہیم خلیل اللہ ہو، یوسف صدیق ہو، سلطان ٹیپو ہو یا بام دنیا کی بلندیوں کے درمیان دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تبت خورد کا رہنے والا بیمار اور غمزدہ کاکا ابراہیم کے اچھے اور آرزو مند خواب دیکھنے والے سچے اور سادہ مخلص ہوتے ہیں۔ ان کی نیک تمنائیں ان کی آنکھوں میں خواب بن کر اتری ہیں، اجلے ستھرے اور نیک مقدم خواب، چوگان کے توانا مضبوط مشقی گھوڑوں کی مانند ہانپتے ہوئے کہ ان کے سواروں کے ہاتھ ان کی باگوں پر نہ ہوتے، کبھی بھی وہ ان کی پشت پر اٹھائے اپنی مرضی کی سمت اڑے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ماہر نفسیات کاکا ابراہیم کے خواب کا تجزیہ کرنے بیٹھتا تو یہی تو کرتا کہ یہ تجویز کر دیتا کہ بڑا ہی ترسا ہوا، پیاسا اور نراش خواب ہے، جو اس کی نحیف و ناتواں روح کے خنک اندھیرے سے غار سے ایک مٹیالی اور ناتواں مکڑی کا روپ دھارے اندر سے باہر آیا، بڑی سرعت سے اپنی ناقص اور ناتواں ٹانگوں کو ادھر ادھر چلا کر لامتناہی جالہ فضائے بسیط پر تان دیا، اور وہی اس کے خواب کا تانا بانا بن گیا۔ اور یہی شدید احتیاج اور آرزومند کا پسپائی کا نقطہ عروج ہے۔ گھبرا کر ابراہیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے سوکھے اور تڑکتے لبوں پر زبان کی نوک پھیر کر انہیں تر کرنا چاہا۔ یخ بستہ رات کی تڑکتے لبوں کی کھال خشک ہو کر کچھ اور تڑک گئی۔ اندر سے یہ حلق بھی سوکھ رہا تھا اور اس میں کانپتے پڑتے رہتے تھے، بالکل سوکھا پیاسا گلا کہ اس کے اندر نہ جانے کن کن ضرورتوں اور حسرتوں نے سرنگیں لگا دیں اور وہ خود پیاس بن کر اس کی رگ رگ میں سما گئی تھیں۔ یخ بستہ راتوں کے اس پہر تبت خورد کے ایسے شمالی علاقوں میں کتنے کالے، کتنے اندھیرے اور گھٹا ٹوپ ہوتے ہیں۔ مٹیالی سرمائی شام سے کجلائی کجلائی رات کے اندھیرے اور دھند کے قہرے کو کوکھ سے جنم لیتے برف باری کے طوفان، یہی کچھ حقیقت ہے کہ ان راتوں کی کہ جو بڑی گمبھیر ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا ایک اسرار ہوتا ہے کہ اس میں اٹھنے والے قدم تھم جاتے ہیں اور روح کا سفر جاری ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل سہانے اور پر اسرار خواب ہوتے ہیں۔ یہ راتیں دبے قدموں اور رسانے رسانے چلتی ہیں کہ گزرتی رات کے قدموں کی آواز یا اس کی کوئی علامت اور پہچان بھی نہیں ہوتی۔
ہاں البتہ کاکا ابراہیم جیسے سال خوار دا کہن سال کے انسان کے ذہن میں تجربے اپنی راتوں کے بے آواز قدموں کو بخوبی سنتے اور ان کے سفر کی ہر منزل کا ادراک رکھتے ہیں۔ بیماری کے قرب میں، بے خوابی کے عالم میں، وہ رات کے ہر پہر کا حساب رکھتا اور گھڑیوں اور لمحوں کو گن گن کر کاٹتا تھا کہ اب رات ڈھل رہی ہے، یہ پچھلا پہر ہے، اور وہ صبح دم، اور اب رات بھیگ رہی ہے، اب صبح کا تار قہر لے کر دھند میں جھلملا ہوگا۔ اگر اس وقت بھی رات کے اس پہر جب وہ اپنے عجیب خواب کا تابنا اور نہ لذت کی تاب نہ لا کر بیدار ہوا تو اس وقت بھی شدید پیاس کے احساس سے اور بے کلی کے باوجود طلوع سحر کے ہر اشارے کو محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا اب کچھ ہی دیر جاتا ہے کہ ملا اپنے حجرے کا اندرونی دروازہ کھول کر مسجد کے تنہا بڑے حجرے ہال میں داخل ہوا۔ دھند اور برفانی طوفان کے جکھڑ اور شور میں سے گزرتی اس کی اذان کی آواز پھیلی تو پھیلتی چلی جاتی تھی، اور جب وہ خود کو موجود نہ ہوگا تو وہ بھی اس کی آواز کا تسلسل ہر وقت باقی رہے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابھی ابراہیم کے خیال کا تسلسل اور تسلسل باقی ہی تھا کہ ملا کے مخصوص الحان اور تلفظ کے اذان کی صدا وادی میں بیچ و خم میں اترتی چلی گئی۔ اور ہاں، یہی تو وقت تھا جب اس نے غنودگی سے عالم میں اس خواب کی نمایاں اور واضح طور پر دیکھا۔ کتنا لمبا سفر تھا کہ اس کی روح، اور اس کے باوجود ایک خواب تک نہ پہنچنے کے لیے کتنی صعوبتیں، کتنی مشکلیں اٹھائی تھیں، کتنے آرزوؤں بھرے دنوں اور خوابوں سے سجی راتوں کا سودا کیا تھا، محض اس ایک سہانے اور تابناک خواب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج اس وقت جب اس کی آنکھ سے اظہر کر یہ خواب پوری فضا میں تحلیل ہوا تو اسے یوں لگا جیسے وہ چوگان کے چمچماتے ہوئے مشکی گھوڑے کی پشت پر جما بیٹھا تھا کہ گھوڑے نے ایک جھکائی سی لی اور جیسے دھیرے سے جھک کر اس کو اس کے بستر پر ڈال گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام اظہرے ہوئے مشقوں اور خوابوں سے معمور شب و روز۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا جو پہلا پارٹ ہے یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ کل آ جائے گا، تو آپ ہمارے چینل پر کل اس کا اگلا پارٹ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔